دین اور تدین کا فرق۔ ہمارے پاس ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں دین، اور ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں تدین۔ آپ اسے یوں سمجھ لیں کہ دین بحیثیت نالج اور علم کے، اور ایک ہے تدین جو دینداری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے اور وہ ہر دیندار کو بھی دین کا علم رکھنے والا سمجھ لیتے ہیں، اور جو بھی دینداری کے حلیے میں آتا ہے وہ اسی کو سکالر سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ فرق جب وہ نہیں کرتے تو وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، جبکہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ دین کا علم رکھنے والا وہ شخص ہے جس نے دین کو باقاعدہ اپنے اصل سورس سے حاصل کیا، اساتذہ کے پاس بیٹھا، امہات کتب کو پڑھا، قرآن کی تفسیر پڑھی، اصول فقہ پڑھا، اصول حدیث پڑھا، اسی طرح دیگر علوم جو ہیں ان کے اوپر دسترس حاصل کی، تو وہ عالم دین ہے۔ اور متدین وہ ہے کہ جس نے داڑھی رکھ لی، دستار باندھ لی، لمبی تسبیح پکڑ لی، اور اس نے حلیہ دینداروں والا بنا لیا، تو اب اگر وہ دین کے نام پہ گفتگو شروع کرے اور لوگ کہیں کہ یہ ماشاءاللہ بہت بڑا عالم دین ہے، تو ان لوگوں نے بھی ظلم کیا کہ انہوں نے صحیح دین اور تدین میں فرق نہیں کیا، اور ہر متدین کو عالم دین سمجھ لیا، تو اس سے بھی بہت زیادہ خرابیاں جو ہیں وہ جنم لیتی۔ اگر آپ ہر متدین کو دین کا عالم سمجھنا شروع کر دیں گے تو پھر کون ہے جو دین کی صحیح فہم کو آگے پھیلا سکے گا؟ اس سے تو پھر غلط فہمیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور یہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ کہ جنہوں نے باقاعدہ علم کہیں سے حاصل نہیں کیا، ان کے پاس سند نہیں ہے، انہوں نے اساتذہ کرام کے پاس صحیح پڑھا نہیں ہے، اور مفاہیم ان کے اپنے ذہن میں واضح ہی نہیں ہے، جب وہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے اپنی منمانی تشریحات کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جب سے دیکھا ہے کہ نااہل بھی ہیں بادہ بکف، اب ہمیں جام اٹھانے سے حیا آتی ہے۔ تو یہی وہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو دین اور تدین میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور خرابی نے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ مسئلہ بنایا، اور وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو صرف دیندار تھے اور ان کا حلیہ دینداروں والا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ کہیں سے علم حاصل نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو دین کے نام کے اوپر جو ہے وہ عہدیدار بننے کی خواہش ظاہر کر دی، اور کہا کہ دین کے نام پہ ہمیں ووٹ کرو اور ہمیں عہدیدار بناؤ، منصب ہمارے سپرد کرو۔ حالانکہ منصب کا اہل وہ ہونا چاہیے جو باقاعدہ عالم دین ہے اور دین کو سمجھنے والا ہے۔ اگر دین کے نام پہ منصب حاصل کرنے اور رسپانسبلٹیز اور عہدوں پہ آنے کی وہ لوگ کوشش کریں کہ جن کے ہاں علم دین ہے ہی نہیں، تو پھر اس سے بہت بڑے مسائل جنم لے لیتے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، بہت عبادت گزار، تہجد گزار، نیک نام، ہر وقت اللہ اللہ کرنے والے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کا مزاج سمجھتے تھے کہ کس سے کون سا کام لینا ہے، تو یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، الا تستعملنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ مجھے کہیں گورنر وغیرہ یا عامل بنا کے کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ نے مختلف صحابہ کو بڑی بڑی ذمہ داریاں سونپی ہیں، کسی کو یمن کی ذمہ داری دی ہے، کسی کو بحرین کی ذمہ داری دی ہے، تو مجھے بھی تو کوئی ذمہ داری عطا فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر انہا امانہ، اے ابو ذر یہ امانت ہے، وَإِنَّكَ ضعیف، اور آپ کمزور ہیں، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، اور قیامت کے دن جو آدمی اپنی صحیح ذمہ داری ادا نہیں کر پائے گا تو اس کے لیے شرمندگی اور ندامت کا سبب ہوگا، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، سوائے اس کے کہ جس نے پورا حق اس کا ادا کیا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سمجھتے تھے کہ ان کا مزاج جو ہے وہ عبادت کا ہے، وہ اللہ اللہ کرنے کا ہے، اور وہ ایک ایسا مزاج ہے کہ جس میں یہ وہ والی ذمہ داریاں ادا نہیں کر پائیں گے جو ذمہ داری ایک حاکم کی ہوتی ہے، ایک خلیفہ کی ہوتی ہے، یا ایک ایسے شخص کی ہوتی ہے کہ جو انتظامی شعبے کے اندر ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے ابو ذر، آپ اس فیلڈ کے آدمی ہیں، آپ اس فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ کتنی روشن مثال ہے ہمارے سامنے کہ ہر فیلڈ کا احترام کیا جائے، اور ہر فیلڈ میں وہی شخص قدم رکھے جو اس کے لیے اہل ہے، اور اگر نااہل شخص کسی ایسی فیلڈ میں آنا چاہے گا کہ جس کے وہ اہل ہی نہیں ہے تو اس سے پھر کتنی بڑی خرابی جنم لے گی۔ یہ آج کل ہم ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں،
جب رمضان ٹرانسمیشن کی ہی بات آتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ایسے چینلز ہیں جو بطور اینکر پرسن رمضان کے پروگراموں میں ایسے لوگوں کو بٹھاتے ہیں جو ایکٹر ہیں، صرف اور صرف ریٹنگ کے لیے، لائکس لینے کے لیے، سبسکرائبرز بڑھانے کے لیے وہ ایسے لوگوں کو رمضان ٹرانسمیشن پہ بٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ معروف چہرے ہیں جی، یہ اداکار ہیں، یہ معروف چہرے ہیں، یہ بات کریں گے تو ہمارے پروگرام کی ریٹنگ بڑھے گی۔ لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم دین کی بات کروانے کے لیے ایسے لوگوں کو بٹھا رہے ہیں جو دین کی الف بے نہیں جانتے، تو اس سے کتنی بڑی خرابی جنم لیتی ہے۔ تو یہ وہ پہلی چیز ہے جس کا فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور وہ ہے دین اور تدین کے اندر فرق۔ ایک بہت بڑے عالم دین وہ اپنی لائبریری میں موجود تھے اور ہزارہا کتابیں موجود تھیں، اور وہاں وہ پڑھ رہے تھے، تو ان کے ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ اَیْنَ وَجَدْتَ قَلْبَكَ فِي هَذِهِ الْكُتُبِ، کہ ان کتابوں میں دل آپ کا کس کتاب میں لگتا ہے اور دلی کیفیات آپ کو کس کتاب میں حاصل ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا ما لقیت قلبی فی هذه الکتب، مجھے دلی کیفیات کتابوں سے نہیں ملی، بلکہ میں ایک کھیت میں گیا، وہاں ایک کسان ہل چلانے کے بعد اپنے کھیت میں خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو مجھے دلی کیفیات تو اس کسان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے حاصل ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک عالم دین بتا رہا ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ علم کی دنیا اور ہے، عمل کی دنیا اور ہے، ہر ایک تخصص کا ایک اپنا رنگ ہے۔ تو ایک شخص جو عمل کی دنیا میں ہے وہ جتنا اس دین کا مزہ لے سکتا ہے اور جو کیفیت اسے حاصل ہو سکتی ہے، ممکن ہے وہ کسی عالم کو بھی حاصل نہ ہو سکے۔ تو جب ہم تخصص اور اسپیشلائزیشن کا احترام کرتے ہیں تو اس سے ہی ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ وہ فرق ہے جو ملحوظ رکھنا ضروری ہے دین اور تدین کے اندر۔